بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے عرب میں قریش کی ذمہ داریاں اور عہدے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ سبق شروع کریں، ہم اس سے پچھلے درس کا ایک موٹا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے عرب کے نسب ناموں کے بارے میں پڑھا، پھر اس میں عرب مستعربہ اور بنو اسماعیل کا یا قریش کا ہم نے تعارف پڑھا، قریش کے بارے میں پہلے جانا، پھر قریش کا مکمل تعارف ہم نے پڑھا، پھر قبائل عرب یا قریش سے بن جانے والے 12 قبائل اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر ہم نے یہ جو قریش نامی شخصیت تھی فہر بن مالک، ان کا بالائی نسب، ان سے اوپر کا نسب پڑھا، اور پھر انہی کو ہم نے مدار بنا کر ان سے نیچے والا یا ان کے بعد والا نسب پڑھا۔ اس طرح ہمارا پچھلا درس مکمل ہوا تھا۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا عنوان ہے عرب میں قریش کی ذمہ داریاں اور عرب میں قریش کے عہدے۔ اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے سورہ قریش جو قرآن مجید کے 30ویں پارے کی صورت ہے اس کے آخری 2 آیات مطالعہ کرنی چاہیے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قریش پر جو ہوئیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان میں سے 2 خاص طور پر نعمت ہیں کہ ان کی گزر بسر کا انتظام کیا، کہ بھوک سے ان کو بچا کر ان کے روٹی روزی کا بندوبست کیا، اور دوسری نعمت ان کو یہ کہ ان کو جنگ اور فسادات اور ڈر اور حملوں سے بچا کر امن و سکون والی زندگی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش پر خاص طور پر اپنے یہ انعامات، اپنے احسانات بتلائے اس صورت کے اندر، اور اس میں یہ پتہ چلا کہ قریش کو عرب میں کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں، کیونکہ یہ جو دونوں چیزیں تھیں، گزر بسر کا بندوبست اور امن و سکون، یہ اس وجہ سے تھی کہ ان کو جو ذمہ داریاں دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سارے کے سارے عرب لوگ ان پر ان کا ادب کیا کرتے تھے، قریش کا ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے، تو سہولت سے یہ اپنی تجارت کے لیے بھی جا سکتے تھے اور زندگی بھی امن و سکون سے گزارا کرتے تھے۔ تو یہ قریش کے قبیلے کی خاص نمایاں صفات تھی جو عرب میں ان کو حاصل تھی۔ علاوہ ازیں قبائل عرب میں جو قریش کو ذمہ داریاں تھیں حاصل تھیں، ان میں ان کا حرم شریف کا متولی ہونا، یعنی جو حرم مکی ہے بیت اللہ شریف جس کے اندر ہے، اس کی نگرانی اور اس کی ذمہ داریوں کا یہ ساری کے ساری جو امور تھے وہ قریش کے قبائل سنبھالا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی نگرانی ہو، اس کے انتظام و انصرام ہو، ان کی دیکھ بھال ہو، یہ سارا کا سارا کام قبائل قریش کیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں ان کو ایک خاص مقام یہ حاصل تھا، خاص ذمہ داری یا خاص عہدہ ان کو یہ حاصل تھا جس کو سقایا کہا جاتا تھا اس زمانے میں، کہ حج کے دنوں میں، موسم کے دنوں میں جو عرب حج کے لیے آیا کرتے تھے بیت اللہ کو، ان کے پانی کی فراہمی کے تمام تر انتظامات، دیکھ بھال ان کے ذمہ ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بھی خاص قریش کو حاصل تھا دوسرے تمام قبائل عرب میں۔ علاوہ ازیں قبائل قریش کو جو ذمہ داری اور جو عہدہ ملا ہوا تھا اس کو حجابت کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حجابت بیت اللہ، یعنی اللہ رب العزت کا جو گھر ہے بیت اللہ شریف ہے، اس کی دربانی کرنا، اس کی چوکیداری کرنا، اس کی کنجی برادری کرنا، کہ اس کی جو چابی ہوا کرتی تھی وہ ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے اعزاز تھا جس پر یہ خود بھی فخر کیا کرتے تھے اور باقی لوگ بھی ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں قریش کو جو ایک خاص ذمہ داری حاصل تھی وہ رفادہ تھا۔ رفادہ کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھلانا، لوگوں کو راشن فراہم کرنا، ان کے گزر بسر کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ بھی قریش کے اندر ایک اعزاز کی بات تھی، عرب کے اندر سارے کے سارے، اور یہ جو اعزاز تھا یہ اللہ رب العزت نے قریش کو دلایا تھا۔ علاوہ ازیں قریش کی ذمہ داریوں میں ان کا امارت کا عہدہ سنبھالنا، کہ کہیں بھی اگر امیر بن کر جانا ہوتا تھا کسی کی جگہ پر تو پھر یہی بن کر جایا کرتے تھے، اور امیر اس وقت کے حکمران یا اس وقت کے قائدین جو بھی کہیے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں قریش کو ایک جو خاص مقام اور ایک خاص عہدہ حاصل تھا وہ ان کا تھا سفارت کا، کہ جب سفارت کاری کرنی ہوتی تھی کسی دوسرے خطے سے یا دوسرے قبیلے سے، اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہوتا تھا، تعلقات کو مضبوط کرنا ہوتا تھا، تو قبائل عرب کے ان معاملات کے لیے جو
نمائندہ شخصیات ہوتی تھی وہ ہمیشہ قریش کی ہوا کرتی تھی، قریش کو یہ ذمہ داری بھی حاصل تھی۔ علاوہ ازیں قریش کو ایک عہدہ جو ملا ہوا تھا وہ ندوہ کا تھا، کہ انہوں نے اپنا ایک دار الندوہ بنایا ہوا تھا، جس کو میٹنگ ہال کہہ لیجئے، کہ جتنے بھی معاملات ہوا کرتے تھے وہ وہاں پر طے ہوا کرتے تھے، اور اس ندوہ کی جو سربراہی کیا کرتا تھا وہ قریش کا کوئی سردار، قریش کا کوئی ذمہ دار شخص ادا ہی کیا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں ایک اہم ذمہ داری جو قریش کو حاصل تھی وہ قبہ تھا، جس کو ہم کہہ سکتے تھے کیمپنگ، کہ اگر کہیں کسی ایک جگہ سے قافلہ دوسری جگہ جا رہا ہے تو پڑاؤ کہاں کرنا ہے، مناسب جگہ کون سی ہے جہاں گزر بسر کا اور جہاں پر پینے کا پانی مہیا ہو اور دوسری ضروریات کی چیزیں جہاں پر میسر ہوں، اور اس جگہ کا انتخاب کرنا، اس جگہ پڑاؤ ڈالنا اور اس جگہ خیمے وغیرہ گاڑنا، یہ بھی قریش کو حاصل تھی۔ علاوہ ازیں اس زمانے کی ایک اہم ترین ذمہ داری لواء کی تھی، جس کو ہم اردو میں علم برداری کی ذمہ داریاں کہہ سکتے تھے، کہ عرب کے معاشرے میں اس دور میں جنگ و جدل کا بھی ماحول تھا، بہت زیادہ لڑائیاں ہوا کرتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے دست و گریبان ہے، کبھی کوئی خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی افراد میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ جو لڑائیاں تھیں چھوٹی موٹی ہوتے کبھی کبھی بڑی بڑی جنگیں بھی اختیار کرتی تھیں۔ تو اب ان جنگوں میں قائد کون ہوگا اور اس قائد کے حکم سے علم تھام کر سربراہی کون کرے گا، یہ ایک بڑا معرکہ ہوا کرتا تھا۔ ہر شخص اس میں کوشش کرتا تھا کہ میں آگے بڑھوں، مجھے حاصل ہو۔ تو لواء کی جو ذمہ داری تھی یہ بھی قریش کی تھی، کہ یا تو کوئی قریشی شخص ہی لواء اٹھائے گا، علم برداری کے فرائض انجام دے گا، یا جس شخص کو وہ متعین کر دے گا لواء کی ذمہ داری، علم برداری کی ذمہ داری اس کے پاس ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی شخصیت کو لواء کی اور علم برداری کی فضیلت حاصل کرنے کی اس زمانے میں گویا اجازت نہیں تھی۔ ایک اور ہے کہ آئینہ تو لگام سے ہے، کہ لگام پکڑنے کی ذمہ داری، یا اس کو آسان لفظوں میں یہ کہیے استبل سازی، کیونکہ جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو لڑائیوں کا جو ساز و سامان ہے وہ بھی ان کو مہیا کرنا ہوتا تھا۔ اس حوالے سے یہ گھوڑے رکھا کرتے تھے، اور گھوڑوں کے لیے مستقل جگہ ہوا کرتی تھی، ان کے خورد و نوش کا انتظام کرنا ہوتا تھا، ان کے رہن سہن کا انتظام کرنا ہوتا تھا۔ اس کی جو ذمہ داری تھی، اس کے جو مسئول تھے، اس کے جو ذمہ دار تھے، وہ بھی قبائل قریش کے سردار ہوا کرتے تھے۔ ایک علاوہ ازیں اس کی ذمہ داری اس زمانے میں یہ تھی کہ جس کو اشناک یا جس کو جرگہ وغیرہ کہا جاتا ہے، یا اس کو ثالثی بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جو آپس میں لڑائیاں وغیرہ ہو جاتی تھیں، کوئی قریش کا سردار بیٹھا کرتا تھا، ان فریقین کی باتیں سنتا تھا، اور فریقین کی دونوں اطراف کی باتیں سننے کے بعد اپنا فیصلہ، اپنا حکم نامہ ان کے درمیان جاری کیا کرتا تھا، اور یوں تنازعات کا گویا تصفیہ کیا کرتا تھا، اور دونوں فریقوں پر اس شخصیت کی، اس قبائل عرب میں سے قریش کے سردار کی بات ماننا لازم ہوا کرتا تھا۔ تو اشناک، جرگہ یا ثالثی کے فرائض بھی قریشی حضرات ادا کیا کرتے تھے، یہ انجام دیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں ایک اہم ذمہ داری اموال وقف کی نگرانی کرنا، کہ قریش کے جو سردار تھے وہ اس مال وقف کی بھی ذمہ داریاں کرتے تھے، خواہ وہ مال وقف کسی بھی خیر کے کام کے لیے ہو، جیسے کوئی کنواں وغیرہ ہے، یا کوئی عمارت وغیرہ ہے، یا خاص بیت اللہ سے متعلق کوئی چیز وقف کر دی گئی ہے، تو اب اس وقف چیز کی ذمہ داری کس کے پاس ہو، سارے کے سارے قبائل کے خطرات سے، ان کے حملوں سے، ان کی چوریوں سے بچا کر اس کو کون رکھے گا، اس کی عمومی دیکھ بھال کون کرے گا۔ تو اس طرح کی مشکل ترین ذمہ داری بھی قبائل عرب قریش میں سے کسی شخصیت کو دیتے تھے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان ساری کی ساری ذمہ داریوں کے اہل ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ یہ قبائل عرب میں قریش کو جو ذمہ داریاں ملی ہوئی تھیں، ان میں سے ہم نے چند موٹی موٹی کا اس جگہ پر تذکرہ کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی قریش میں کافی ساری ذمہ داریاں تھیں عرب میں جو قریش کو حاصل تھی۔ خلاصہ ان ساری باتوں کا یہی نکلتا ہے کہ جب کوئی اہم ذمہ داری ہوتی تھی تو قبائل عرب میں خاص طور پر قریش کو یہ دی جاتی تھی، اور قریش کو دی جانے کا جو میں نے کہا کہ سورہ قریش کے اندر بھی اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج کا ہمارا درس مکمل ہوا۔ آج کے ہمارے درس کا جو عنوان تھا وہ تھا قبائل عرب میں قریش کی ذمہ داریاں۔ اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے سورہ قریش کا حوالہ دیا، اور اس سے مستفاد چند باتوں کا احاطہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرداری کی جو وجوہات بتائیں، اس میں سے یہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص انعام ہوا، اور اس انعام میں ان کا گزر بسر کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے ان کا کر دیا اس لیے، اور دوسرا یہ کہ ان کی زندگی کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا، کہ قافلے ان پر حملے نہیں کرتے تھے، ان کے جو قافلے ہوا کرتے تھے وہ امن و سلامتی سے
گزر جایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں قبائل عرب میں جو قریش کا نمایاں مقام تھا، آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے قبائل عرب میں قریش کی جو ذمہ داریاں تھیں، جو 10 12 15 عہدے ان کے تھے، موٹے موٹے بڑے بڑے، ان کا ہم نے تذکرہ کیا اور ان مختلف عہدوں کا تذکرہ کر کے ان کی کچھ مختصر سی تفصیل بتائی۔ تو آج کا ہمارا یہ درس تھا قبائل عرب میں قریش کی ذمہ داریاں اور قبائل عرب میں قریش کے عہدے، جو یہاں پر جا کر الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔